اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ تھی محشر کی ہولناکیوں کا اظہار، ملائکہ کا گھیراؤ کرنا۔ فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ضماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان کو حکم فرمائے گا تو وہ کھل جائے گا، بس تمام ملائکہ اور جو کچھ اس میں ہے وہ نیچے اتر کر پوری زمین اور جو کچھ زمین میں ہے کو گھیر لیں گے۔ اسی طرح تمام آسمانوں کے ملائکہ اتر کر صفیں بنا لیں گے۔ اہل زمین جدھر کا رخ کریں گے ادھر ہی سامنے فرشتوں کی 7 صفیں دیکھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے جنوں انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان سے باہر نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس روز آسمان بادلوں سے کھل جائے گا اور فرشتے بھیجے جائیں گے۔ حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ فرمائے گا، اے جنوں انس کے گروہ، میں نے تو تمہیں نصیحت کی تھی، اب یہ تمہارے اعمال تمہارے صحیفوں میں ہیں، اگر اس میں کوئی بھلائی پاؤ تو اللہ کی حمد بیان کرو، اور اگر کوئی اس کے علاوہ دیکھے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوزخ کو حکم فرمائیں گے تو اس سے ایک طویل دراز اور کیا گردن باتیں کرتے ہوئے نکلیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے نبی، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اقرار نہیں لیا تھا کہ تم ابلیس کے پجاری نہ بننا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم میری پوجا کرنا یہی سیدھی راہ ہے۔ بے شک اس نے تم میں سے بہتروں کو گمراہ کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ یہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اپنے کفر کی وجہ سے آج تم اس میں داخل ہو، وہ تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ ہر امت کو دیکھنا کہ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کی جانب بلائی جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اپنی مخلوق کے درمیان اور وحشی جانوروں اور چوپایوں کے مابین فیصلہ فرمائیں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ پھر فرمائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر کہے گا، افسوس کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ پھر بندوں کے مابین فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محشر کے روز لوگ ایسے اٹھیں گے جیسا کہ ان کی ماں نے انہیں برہنہ بدن اور برہنہ پاؤں جنا تھا۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد اور عورتیں دونوں برہنہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، دونوں برہنہ ہوں گے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، ابن ابی قحاز کی بیٹی، اس روز لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ہوگی۔ وہ تو 40 سال تک بغیر کھائے پیے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کھڑے ہوں گے، اور پسینہ کچھ لوگوں کے پاؤں تک، کچھ لوگوں کی پنڈلیوں تک اور کچھ لوگوں کے شکموں تک پہنچے ہوئے ہوں گے، اور اس قدر طویل عرصہ کھڑے رہنے کے سبب کچھ کے منہ میں پسینہ لگام کسی طرح ہوگا۔ پھر فرشتے حلقہ کی صورت میں عرش کے گرد کھڑے ہوں گے، اور بحکم الہی منادی پکارے گا کہ فلانی کا بیٹا کہاں ہے؟ تو لوگ اپنے سر اٹھائیں گے اس آواز کی طرف، اور ندا دینے والی اپنی جگہ سے نکلے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہوگا۔ پھر کہا جائے گا، کہاں ہیں ظالم لوگ؟ ایک ایک کر کے سب کو بلایا جائے گا، اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی۔ وہاں درہم اور دینار نہیں ہوں گے، بس نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے فیصلے ہوں گے۔ مظلوم لوگ ان کی سب نیکیاں لے جائیں گے، سب ظالموں کی برائیاں ان پر ماری جائیں گی۔ جب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی
تو اس سے کہا جائے گا تم دوزخ کی جانب جاؤ، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس روز مقرب ملائکہ، نبی، رسول اور شہید سب کا حساب ہوگا، اور حساب و کتاب کو دیکھ کر سب کا یہی خیال ہوگا کہ آج رحمت خداوندی کے بغیر خلاصی ممکن نہیں۔ فرمان رسول بحکمت منفیہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک 4 چیزیں دریافت نہ کی جائیں گی، اس وقت تک کوئی بھی اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ پہلی، عمر کس حال میں گزری، دوسری، اپنے جسم کو کہاں مبتلا رکھا، تیسری، اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا، چوتھی، اپنے مال کو کیسے حاصل کیا اور کہاں صرف کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے محشر کے روز کہے گا کہ دنیا میں تیرا باپ تھا، تو وہ اپنے باپ کی خوب تعریف کرے گا۔ باپ پھر کہے گا بیٹا مجھے تیری کچھ نیکیوں کی ضرورت ہے تاکہ میری بخشش ہو جائے، تو اس کا بیٹا باپ سے کہے گا آج تو مجھے بھی ایسا ہی خوف ہے جیسے کہ تجھے ہے، اس لیے میں تجھ کو نہیں دے سکتا۔ پھر وہ اپنی بیوی سے اپنی نسبت کا اظہار کرے گا، میں دنیا میں تیرا حامل تھا، تو وہ اس کی خوب تعریف کرے گی۔ تو وہ بیوی سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی چاہیے تاکہ میری مغفرت ہو جائے، تو میری حالت سے خوب واقف ہے۔ بیوی بھی انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتی، جس بات سے تو خائف ہے اس سے میں بھی خائف ہوں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر کوئی بھاری بوجھ والا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے کا وہ کتنا ہی قریبی ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے منہ میں اس کا پسینہ لگام کی مانند ہوگا اس روز کی طفالت کے سبب، حتیٰ کہ وہ کہے گا اے اللہ العالمین مجھ پر رحم فرما، مجھے دوزخ میں بھیج دے لیکن یہاں سے خلاصی دے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ہر نبی کے پاس ایک مقبول دعا تھی جو وہ دنیا میں مانگتے تھے، مگر میں نے وہ مقبول دعا محشر کے روز کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی۔ خبردار، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا، اور میں وہ پہلا ہوں جس پر زمین کو کھول دیا جائے گا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، اور محشر کے روز لواح الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اس کی زیری آدم اور بنی آدم اور بشر کے علاوہ بھی ہوں گے، مگر میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ محشر کے روز لوگوں میں سخت غم و کرب ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے اے ابو البشر ہمارے لیے شفاعت فرمائیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ وہ ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ وہ فرمائیں گے مجھ سے ایسا کہنا ناممکن ہے کیونکہ میں تو اپنی لغزش کی سبب وحشت سے نکالا گیا تھا۔ آج میں اپنی فکر میں ہوں لیکن تم حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو۔ سب سے پہلے رسول ہیں تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں جا کر عرض کریں گے آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، تو وہ بھی فرمائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میری دعا پر ساری مخلوق غرق ہو گئی تھی، میں تو آج اپنی فکر میں ہوں۔ لیکن تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ، وہ اللہ کے دوست ہیں، تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے آپ بارگاہ الہ العالمین میں ہماری سفارش کریں، وہ ہمارا فیصلہ فرما دیں، تو وہ بھی فرمائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھ سے 3 باتیں ایسی ظہور پذیر ہوئی ہیں جو صرف ظاہری طور پر اسلام سے مطابقت رکھتی تھیں۔ آپ نے فرمایا وہ 3 باتیں وہ ہیں جو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کہی تھی، ان میں سے ایک تو اللہ کے اس فرمان میں مذکور ہے کہ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ بلکہ ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور تیسری یہ کہ اپنی بیوی کے لیے یہ کہنا کہ وہ میری بہن ہے۔ اس لیے آج میں بھی اسی فکر میں ہوں۔ تم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے،
وہ لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ بارگاہ الہی میں سفارش کریں، وہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ آپ بھی فرمائیں گے مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مجھ سے غیر ارادی طور پر ایک قتل ہو گیا تھا، اب میں اپنی فکر میں ہوں، لہٰذا تم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو کہ روح اللہ ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے تو وہ بھی کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کی پوجا شروع کر دی، اب تو میں بھی اپنی ہی فکر میں ہوں۔ لیکن تم دیکھو گے اگر تم میں سے کسی کے پاس تھیلی میں دولت ہو اور اس پر مہر لگی ہو تو کیا کوئی اس مہر کو توڑے بغیر اس دولت پر پہنچ سکتا ہے؟ تو سب کہیں گے نہیں۔ تب وہ فرمائیں گے بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا اور آج وہ سب سے آگے ہیں، اور تحقیق اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلہ سے ہماری بخشش فرما دے، لہٰذا تم وہاں جاؤ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں میں یہ کام کروں گا، یہاں تک کہ اللہ اجازت فرما دے گا، میں جسے چاہوں پسند کروں۔ مگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارگاہ خداوندی سے منظوری تک انتظار فرمائیں گے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب سے آخر اور محشر کے روز حساب و کتاب کے وقت سب سے پہلے ہوں گے، بس میں اور میری امت کھڑے ہوں گے اور دوسری امتیں ہمارے لیے راستہ کشادہ کر دیں گی، ہم گزریں گے تو وضو سے ہماری پیشانیاں روشن ہوں گی، ہم ہمارے لیے کہیں گے کہ یہ امت تو انبیاء جیسی لگ رہی ہے، پھر میں بہشت کے دروازے کی طرف بڑھوں گا اور اس کو کھلواؤں گا تو کہا جائے گا کون ہو؟ میں جواباً کہوں گا محمد رسول اللہ ہوں، تو میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، میں داخل ہو کر بارگاہ خداوندی میں سربسرود ہو کر ایسی حمد کروں کہ نہ تو کسی نے اس سے پہلے کی ہوگی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ایسی حمد کرے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں، جو بھی کہو گے سنا جائے گا اور جو کچھ مانگو گے عنایت فرمایا جائے گا، آپ شفاعت فرمائیے مقبول و منظور ہوگی۔ تب میں اپنا سر اٹھا کر ہر اس شخص کے لیے سفارش کروں گا جس کے دل میں ذرا بر بھی ایمان ہوگا، یعنی جو یقین کے ساتھ شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آمین بجاہ النبی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ محشر کے اس میدان میں ہم سب کو عافیت والے لوگوں میں شامل فرمائے، ان میں شامل فرمائے جن کو وہ عافیت عطا فرمائے گا اور جن کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اچھا، کل والی دعا یاد کر لی آپ نے؟ قرضے سے نجات کی دعا، کل ہم نے ایک دعا یاد کی تھی، قرضے سے نجات کی دعا جو ہے، جس کی ہم نے فضیلت بھی پڑھی تھی کہ اگر کسی پہ پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو دور فرما دیں گے۔ اس کو ریوائز کرتے ہیں، پھر ہم آگے کوئی دعا یاد کرتے ہیں۔ دعا تھی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے ما سوا سے بے نیاز کر دے۔ اچھا، یہ جو اس کے اگلی دعا ہے یہ نہ صرف مقروض کے لیے ہے، بلکہ یہ دعا اگر کوئی شخص غم زدہ ہے یا اس کو سستی ہے، کاہلی ہے، کوئی بھی طرح کی بیماری ہے، اس سب کے لیے یہ دعا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت جامع دعا ہے۔ صبح و شام کی دعا میں بھی اس دعا کو اکثر درج کیا جاتا ہے۔ یہ دعا ہے اللہم اعینی من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے پناہ میں آتا ہوں؟ پریشانی اور غم سے، عاجز ہو جانے اور کاہلی سے،
بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے۔ تو اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، کس چیز کی؟ پریشانی سے اور غم سے۔ دیکھیے پریشانی اور غم ایک کیفیت ہے، یہ اللہ چاہتے ہیں تو کسی شخص پہ آتی ہے، اگر اللہ نہ چاہیں تو اللہ ہر شخص کو جو ہے پریشانی سے بھی اور غم سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ غم کیا ہے؟ غم کسی نہ کسی موقع پہ آتا ہے، کسی نہ کسی نقصان کے موقع پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ اگر چاہیں اس دعا کی برکت سے تو اس شخص کو غم سے محفوظ فرمائیں۔ پھر عاجز ہو جانے سے، کسی بھی معاملے میں انسان عاجز ہو جائے یا کاہل ہو جائے۔ کاہلی دیکھیے ایک بیماری ہے، کاہل ہونا، یعنی آپ کوئی کسی چیز کی نیت کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ فار ایگزامپل آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نمازیں تمام ٹائم سے پڑھوں گا لیکن کر نہیں پاتے، یا دنیا کو کوئی کام لے لیں، آپ نیت کرتے ہیں کہ آج میں نے اپنا یہ پروجیکٹ کی چیز میں نے ختم کرنی ہے، لیکن کاہلی آ جائے بیچ میں، آپ وہ نہ کر پائیں، گھر کے کسی کام کا آپ سوچیں اب نہ کر سکیں، تو یہ چیز کاہلی ہے۔ تو اس سے ہم نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ اس کو جو ہے نا عجز اور کسل کہتے ہیں، کسل کہتے ہیں کائلی کو، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر بزدلی سے اور بخل سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے تسلط سے، یعنی لوگوں کے غلبے سے ہم نجات مانگتے ہیں۔ اس میں تو بہت ساری دعائیں ہیں، صحیح بخاری سے یہ درج ہے حدیث، تو اس میں یہ دعا ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے، تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اچھا، تفسیر میں ہم کل پڑھ رہے تھے ایک وہ شخص جو کہ بغیر ایمان کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال کس چیز سے بیان کی گئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال کس چیز کی سی ہے؟ کل جو ہم نے پڑھا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو شخص بغیر ایمان کے نیک عمل کرے تو اس کے عمل ایک ہوا کی سی، ہم نے مثال پڑھی تھی کہ اس کی مثال ایک ہوا کی سی ہے کہ جو جب ایک کھیتی پر چلتی ہے تو وہ یعنی ایسی ہوا ہے جس میں پالا ہے، یعنی جب وہ چلتی ہے تو اس میں کچھ بھی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے اس شخص کی مثال پڑھی تھی جو کہ بغیر ایمان کے نیک عمل کرتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 118 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، نہ بناؤ دوست کسی کو اپنے سوا، لا یألونکم، وہ کمی نہیں کرتے، خبالا، خرابی میں، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پاؤ، قد بدت البغضاء، اور البتہ ظاہر ہو چکی ہے دشمنی ان کی، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی، اور جو چھپا ہوا ہے، صدورہم، ان کے دلوں میں، اکبر، وہ بہت بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، ہم نے کھول کے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے اپنی آیتیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو۔ تو obviously یہ جو ہے وہ کفار کے بارے میں ہی ہے، اور خاص کر یہودیوں کے بارے میں ہے، اور اللہ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنے سوا، یعنی مومنوں کی جماعت کے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ہے مسلم کنٹریز سے بھی ہمارا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے، جبکہ ہماری دوستیاں جو ہیں دوسری طرف چل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ نے اس چیز سے صاف صاف منع کیا ہے۔ کیونکہ جس چیز سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ ان کو محبوب ہے، وہ ان کی پسندیدہ ہے۔ پھر ان کے جو دلوں کا بغض ہے، دیکھیے کہ جو وہ زبان سے بولتے ہیں وہ کم ہے، جتنا بغض، جتنی باتیں وہ زبان سے بولتے ہیں وہ کم ہے، جو بغض ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کہیں سخت ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو آیتیں کلیئر بتا دی، آگے تم خود جو ہے
عقل رکھتے ہو۔ مدینے کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانہ سے دوستی چلی آئی تھی۔ انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اور قبائلی حیثیت سے بھی، اور وہ ایک دوسرے کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ اور اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہے اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستیوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہے۔ لیکن یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے مشن سے جو دعوت ہو گئی تھی اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس نئی تحریک میں شامل ہو گیا ہے۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آتے تھے، مگر دل میں اب ان کے سخت دشمن ہو چکے تھے اور ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دیں اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اس منافقانہ روی سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے، کیونکہ وہ ان کو نفرت ہو چکی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ دینی وجہ ان کے ہاں تھی، وہ قبول نہیں کر سکتے تھے ان کے ذہن کے ہماری نسل کے علاوہ، بنی اسرائیل کے علاوہ سے کہیں جو ہے نبی آ گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہ کرنے اور پھر مسلمانوں کی عداوت، حالانکہ ہر چیز کلیئر تھی۔ ان کے علماء تو بہتر طور پر جانتے تھے کہ یہ کتاب برحق ہے، یہ کتاب تو وہیں سے آئی ہے جہاں سے پچھلی کتابیں آئی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ چاہے پہ خفیہ طور پر سازش کرتے تھے۔ اب یہ آیت آج کے دور میں بھی کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے، یا آج کے دور میں بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر میں کافروں سے اپنے اچھے تعلقات، اچھے ریلیشن شپس بنا لوں، تو یہ دوستی اس کو کبھی بھی نفع نہیں دے گی۔ ایون آپ پاکستان کا فار ایگزامپل ایک چھوٹے مسئلے کی میں مثال دوں، فار ایگزامپل جو گیس پائپ لائن جو ہے لانا چاہتے ہیں رشیا سے، اس کے مقابلے میں ایران سے گیس پائپ لائن بارڈر پر موجود ہے، اس کو نہیں لاتے، حالانکہ وہ مسلمان ممالک ہیں، مسلم ہیں، لیکن کیونکہ جو ہے امریکہ ناراض ہو جائے گا یا وہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کی دوستی کو چھوڑ کر کافروں کی دوستی کو پریفرنس دے رہے ہیں۔ تو یہ جسٹ ایک ایگزامپل میں نے دی ہے، ایک مثال دی ہے، اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں جہاں پہ ہم نے مسلمانوں کی دوستی کو چھوڑ کر کافروں کے دوستی کو اختیار کیا، پھر اللہ نے ہمیں انہی کے ہی رزق پر ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جو ان کا جو بغض ہے، ان کی جو دشمنی ہے، وہ ان کے زبان پہ تو اکثر آ ہی جاتا ہے، لیکن جو دعوت ان کے دلوں میں ہے جتنی سخت، وہ زبان پر نہیں آتی۔ تو اس لیے جو دلوں میں ہے وہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ تو اس لیے یہ خاص طور پہ یہودیوں کے لیے ہے، یعنی اسرائیل کے لیے ہے کہ وہ جو ہے ظاہری طور پہ جو ان کی دعوت ہے وہ تو دیکھیے کلیئر ہے، لیکن جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں تم اولادی ہاں تم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ہاں انتم تحبونہم، سن لو تم وہ لوگ ہو جو کہ دوست رکھتے ہو ان کو، ولا یحبونکم، اور نہیں وہ دوست رکھتے تمہیں، وتؤمنون بالکتاب، اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر، کلہ سب کے سب، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب تم سے ملنے آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمْ، کاٹ کھاتے ہیں تم پر، انامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل موتو، تم ان سے کہو کہ تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے میں، ان اللہ بے شک اللہ علیم بذات الصدور، جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں رکھتے ہیں۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم آسمانی کتاب کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں
چبانے لگتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آسمانی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں، پچھلی بھی کتابیں دیکھ لیں، بائبل دیکھ لیں، اور انجیل، زبور، تورات، جو بھی تمام کتابیں ہیں، ان کا متن اور اس کتاب کا متن وہاں سے کلیئر ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی سورس سے، ایک ہی جگہ سے آئی ہے، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، زمینی کسی رائٹر کے لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کی طرف نازل ہوئی ہے۔ اب اللہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، یعنی یہ کہ وہ اپنی پچھلی جو بھی دوستیاں تھیں وہ برقرار رکھتے تھے، لیکن وہ جو ہے تم سے عداوت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ماجرا عجیب ہے کہ شکایت بجائے اس کے کہ تمہیں ان سے ہوتی، ان کو تم سے ہے۔ تم قرآن کے ساتھ تورات کو بھی مانتے ہو، اس لیے ان کو تم سے شکایت ہونے کی بجائے معقول وجہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ شکایت اگر ہو سکتی تھی تو تمہیں ان سے ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیے مسلمان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اپنی کتاب کو بھی مانتا ہے اور پچھلی کتابوں کو بھی تصدیق کرتا ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں ان کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہم تمام نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں۔ تو یہ کہ ہم تو تمام کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ جو ہے تم سے محبت نہیں رکھتے، یعنی تم جو ہے ان سے پرانی دوستیاں نبھا رہے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مان لیا۔ اب یہ ایک منافقت ہے، سامنے کہنا کہ ہاں واقعی صحیح ہے، مان لینا، لیکن جب الگ ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے اپنے غصے میں، یعنی اللہ کیونکہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اور اس نے غالب کیا کہ دنیا میں کیسر و کسرا تک دور دور تک یہ دین پھیلا، اور ہم تک دیکھیے کہ دنیا میں ابھی بھی جو ہے 1/4 مسلمانوں کی تعداد ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو واضح کرتا ہے، اس نے حق کو واضح کیا، اور جلنے والے جلتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے مسلمانوں کی جماعت کو غالب کیا۔ اور پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کمبائن لیول پہ دیکھیں یا انڈیویجول لیول پہ دیکھیں، دل میں کوئی بھی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں کہ ابھی آپ نے صرف دل میں خیال گزرا ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اس کے سامنے انسان جو ہے بالکل کھلا ہوا ہے، اور وہ اس کے سینوں کی باتوں تک کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ ہمارے سینوں کو پاک بنائے، محفوظ کرے، اور اس میں بس اللہ کی یاد ہو، اور ہمیں سے جو ہے دین کا کام لے، ہمیں دین کے کام کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محشر کی سختیوں کو ہم پر آسان فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔